بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیس نامہ جلد 1، مؤلف دانشمند محترم محسن غفاری۔ ٹاپک 70۔ ایک رات خواب میں شیطان کے ساتھ تفکر۔ جنید کہتے ہیں، ایک رات خواب میں شیطان کو دیکھا، وہ ننگا تھا۔ اس سے کہا، اے ملعون، تجھے لوگوں سے شرم نہیں آتی جو اس طرح ننگا ہے؟ اس نے کہا، کن لوگوں سے؟ ارے جن سے شرم کرنا چاہیے وہ اس وقت مسجد میں ہیں، جنہوں نے اپنے عمل سے میرے جگر کو بھون ڈالا ہے اور میرا پورا جسم پگھلا دیا ہے۔ جنید کہتے ہیں، ڈر سے میری آنکھ کھل گئی، مسجد کی طرف بھاگا، مسجد میں جا کر دیکھا تو ایک گروہ زانوؤں میں سر دیے غور و فکر میں مشغول ہے۔ جب ان کی نظر مجھ پر پڑی تو کہا، اے جنید، ہوشیار رہنا، کہیں اس خبیث کی گفتگو تمہیں مغرور نہ بنا دے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، زمین و آسمان کے ملکوت میں غور و فکر مخلصین، جن لوگوں کو بہکانے سے شیطان معذور ہے، کی عبادت ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، فضیلت والی اور بہترین عبادت امور الہی میں غور و فکر ہے۔ امام صادق علیہ السلام ایک دوسرے جملے میں ارشاد فرماتے ہیں، تھوڑی دیر غور و فکر کرنا 1 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ ٹاپک 71۔ شیطان اور رات کی سیاہی، خلاف ورزی۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، شیطان کے یار و مددگار ہیں کہ جب رات ہوتی ہے تو وہ مشرق و مغرب کو پر کر دیتے ہیں، اور وہ اکثر لوگوں پر اپنا تسلط جما کر ان سے رات کی تاریکی میں خلاف ورزی کا کام لیتے ہیں اور لوگوں کی نگاہوں سے دور تاریکی، تنہائی اور خاموشی سے استفادہ کرتے ہوئے چوری، قتل، زنا اور ہر طرح کی برائی پر آمادہ کرتے ہیں۔ البتہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس سکوت، تنہائی اور رات کی تاریکی سے استفادہ کرتے ہوئے خدا سے مناجات کرتے اور نیک کاموں میں مشغول رہتے ہیں۔ ٹاپک 72۔ شیطان کے رات و دن کا لشکر، غفلت اور فراموشی۔ دعا کے لیے فضیلت والا وقت صبح و شام کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگ جو خدا کو یاد رکھتے ہیں وہ صبح صبح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ذکر کے ساتھ اپنے گھر سے نکل کر کام پر جاتے ہیں اور اپنے روزانہ کے امور سے فارغ ہو کر شام کو دعا و ذکر کے ساتھ اپنے بستر پر آرام کرتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، ابلیس ملعون اپنے لشکر کو رات ہوتے ہی بکھیر دیتا ہے، اسی طرح طلوع صبح ہوتے ہی اپنے لشکر کو پھیلا دیتا ہے اور لوگ معمول کے مطابق اپنے کام دھام میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ان 2 وقتوں میں زیادہ ذکر خدا کرو اور ابلیس اور اس کے لشکر سے خدا کی پناہ مانگو، کیونکہ یہ دونوں وقت غفلت کی گھڑیاں ہیں۔ اکثر لوگ انہی مواقع پر خدا کو بھلا دیتے ہیں، لہٰذا ہوشیار رہو، خدا سے غافل نہ ہو، ورنہ لا محالہ اس غفلت کے سبب ابلیس ملعون کے جال میں پھنس جاؤ گے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر شیطان تمہارا دشمن ہے تو پھر یہ غفلت اور فراموشی آخر کس لیے ہے؟ ٹاپک 73۔ شیطانی خواب، وضو و طہارت۔ ابلیس ملعون کا حزح نامی ایک لشکر ہے جو ہر رات کو مشرق اور مغرب کو پر کر دیتا ہے اور لوگوں کے خواب میں آتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ الٹے سیدھے خواب دیکھتے ہیں۔ اس سے قبل اشارہ ہو چکا ہے کہ طہارت و وضو کے ساتھ ہونے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان الٹے سیدھے خواب نہیں دیکھتا، اور یہ عمل شیطان کو آدمی سے دور رکھتا ہے۔ ٹاپک 74۔ شیطان کو سرنگوں کرنے کا ذریعہ، زبان پر قابو۔ ایک بدو عرب دور دراز کا سفر طے کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، جو باتیں بہشت میں جانے کا سبب ہوں انہیں مجھے بتائیے۔ آپ نے اسے
5 اخلاقی باتیں بتائیں۔ فرمایا بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا۔ اور اگر مذکورہ بالا امور تمہارے بس میں نہ ہو تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور خیر و نیکی کے علاوہ کوئی بات نہ کرو، کیونکہ اس طرح شیطان کو سرنگو کر کے اس پر غلبہ پاؤ گے اور بہشت میں تمہیں جگہ نصیب ہوگی۔ ٹاپک 75، شیطان کی نظر میں بہتر اور بدتر لوگ، کنجوس اور سخی۔ ایک دن یحییٰ بن زکریا نے ابلیس کو دیکھا تو اس سے کہا، یہ بتاؤ تمہاری نگاہ میں محبوب ترین اور مبغوض ترین شخص کون ہے؟ ابلیس نے کہا، میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کنجوس مومن ہے اور سب سے مبغوض ترین شخص سخی مومن ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے وجہ اور دریافت کی۔